نسیم میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم کلام مقدس میں سے زبور کی کتاب چیپٹر نمبر 22 اور ورس نمبر 4 خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ ہم خود پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم دولت پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم ان چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں جو ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی۔ یعنی جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں، جب ہم مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں تو دنیا کی چیزیں ہمیں بچا نہیں سکتی، ہمیں روپیہ، پیسہ، دولت، شہرت، زندگی اور سلامتی نہیں بخش سکتی۔ تو خدا کے کلام میں سے ہم ایک ورس کو تلاوت کریں گے اپنی رہنمائی کے لیے اور اپنی سلامتی کے لیے۔ جب ہم زبور کی کتاب چیپٹر نمبر 22 اور ورس نمبر 4 خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر برکت ہو، آمین۔ تو اس ورس میں خدا کا بندہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا۔ تو جب ہم غور کرتے ہیں بنی اسرائیل پر تو ان کی دو بڑی غلامیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک مصر میں جب انہوں نے 400 سال تک مصر میں غلامی میں وقت گزارا، اور دوسری جو غلامی ہے وہ بابل کی ہمیں نظر آتی ہے۔ جس طرح مصر سے نکلنا مشکل تھا، ناممکن تھا، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن ان کا توکل تھا، ان کا بھروسہ تھا، ان کا یقین تھا کہ خدا ہمیں ایک دن ضرور رہائی بخشے گا، خدا ہمیں ایک دن ضرور چھٹکارا دے گا۔ تو خدا نے ان کو ایک وقت کے بعد جو وعدہ کیا گیا تھا، اس کے بعد خدا نے ان کو وہاں سے آزاد کیا، چھڑایا، بچایا۔ اور دوسری جو غلامی بابل کی تھی اس میں سے بھی خدا نے ان کو آزاد کیا۔ تو خدا کا بندہ اس ورس میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں خود پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں، ہم کسی پرابلم میں ہوتے ہیں تو ہمارا جو یقین ہوتا ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا خدا ہمیں چھڑاتا ہے، ہمارا خدا ہمیں بچاتا ہے۔ تو جب ہم بائبل مقدس میں غور کرتے ہیں تو جتنے بھی ایماندار تھے انہوں نے خدا پر توکل کیا اور خدا نے ان کو بچایا، چھڑایا، آزاد کیا، رہائی بخشی۔ جب ہم ایوب کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو بے شمار مصیبتیں تھیں، چیلنجز تھے، دکھ تھا زندگی میں، تو خدا نے ایک وقت کے بعد بحال کر دیا، تندرستی بخشی، شفا بخشی۔ تو ہمیں آج بھروسہ، یقین، توکل رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں ہر مشکل سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے آزاد کرنے کی قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ تو جب ہم صدرک، مسک اور عبدنجو کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو وہ آگ کی بھٹی میں جو ہے وہ چلے گئے اس توکل کے ساتھ کہ ہمارا خدا ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو خدا نے جو ہے اس آگ میں سے
بچایا، ان کو زندگی بخشی اور ان کو سلامتی بخشی۔ دانیال نبی کی زندگی پر غور کرتے ہیں۔ جب وہ شیروں کی ماند میں چلے گئے تو ان کا بھی خدا پر توکل تھا کہ میرا خدا ضرور مجھے بچائے گا، تو خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے۔ تو اس طرح خدا ایمانداروں کے ساتھ ہوتا ہے، خدا راست بازوں کی مدد کرتا ہے، خدا ان کو بچاتا ہے اور سلامتی بخشتا ہے۔ ہمیں توکل کرنے کی ضرورت ہے خدا پر، ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ ہمارے لیے سلامتی ہی چاہتا ہے۔ خدا آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے، آمین۔